آج کا خطبہ. تحریر حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان. اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ بہترین تربیت ہے. الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے چنیدہ رسول اور آخری نبی ہیں. بانزا عن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. رواہ الترمذی. حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی تربیت سے بہتر نہیں دیا. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ نیک اولاد دنیا میں بہت بڑی نعمت، آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ہے. لیکن یہی اولاد اگر دینی اور اخلاقی قدروں سے بیگانہ ہو تو ماں باپ کو اس کے لیے ابتدا ہی سے تدابیر اختیار کرنا پڑتی ہیں. یہ بات علم نفسیات اور اخلاقیات کے ماہر تسلیم کر چکے ہیں. اسلام نے اس طریقے کی مکمل تعلیم دی ہے کہ بچے کو ابتدا ہی سے دینی قدروں سے کیسے روشناس کرایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب اولاد پر اس کی اولاد کا یہ حق واضح فرمایا ہے کہ وہ بالکل ابتدا ہی سے اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر کرے. ابتدا سے مراد یہ نہیں کہ جب وہ چلنا شروع کرے اور باتیں کرنا اور سمجھنا شروع کرے تب دینی تعلیم دینا شروع کی جائے، بلکہ پیدا ہونے کے فوراً بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کی تعلیم دی. جدید سائنسی تجربات اور تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پیدائش کے وقت ہی سے بچے کے ذہن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو آوازیں وہ کان سے سنے اور جو وہ آنکھوں سے دیکھے اس کا اثر قبول کرتا ہے. پھر اس کے بعد نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ اس کا نام دیتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے. اچھا نام وہ ہے جس کا مطلب اچھا ہو، غیر اسلامی اور غیر شرعی مفہوم نہ ہو. پھر جب بچہ بولنا شروع کر دے تو فرمایا، جب بچہ بولنے لگے تو اس کی زبان کا افتتاح کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ سے کراؤ. معاشرے میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کو اچھی خاصی نظمیں، کہانیاں اپنی زبان اور دوسری زبانوں میں یاد ہوتی ہیں لیکن کلمہ نہیں سنا سکتے. اس میں ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. بچہ اور زیادہ بڑا ہو تو ارشاد نبوی ہے، فرمایا کہ کسی باپ نے اچھی تربیت سے زیادہ اچھا تحفہ اپنی اولاد کو نہیں دیا. بچوں کو مہنگے سے مہنگے خوبصورت ترین کپڑے اور جوتے پہنائے جائیں، اچھے سے اچھے کھلونے لا کر دیے جائیں، لیکن اگر ان میں ادب اور احترام نہیں، سلیقہ اور تمیز نہیں، اس کے اخلاق بہتر نہیں تو یقین جانیے کہ محض پیسہ خرچ کر دینے سے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی. سادہ بچہ جو سادے کپڑے پہنے ہوں، اچھے اخلاق اور اسلامی قدروں سے آراستہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی تربیت کا چلتا پھرتا اشتہار ہوتا ہے. ایک صاحب اپنے بچے کے بارے میں شکایت لے کر آئے کہ اس کی زبان پاکیزہ نہیں اور بات کرنے کی تمیز تو بالکل نہیں. میں نے گزارش کی کہ میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا، آئندہ نہیں کرے گا. تو بچے کے والد نے خوب بڑی سی گالی نکال کر بڑے عجیب انداز میں کہا، جناب میں نے اسے خوب سمجھایا ہے، یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی ہڈیاں توڑنے. میں نے اسی وقت بچے کو باہر بھیج دیا اور اس کے والد سے کہا، جناب بیماری کی تشخیص تو ہو چکی ہے، پہلے آپ اپنی زبان پاکیزہ بنائے، اپنے اخلاق بہتر بنائے، پھر بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہر بچہ وہی کرتا ہے جو اس کے ذہن میں نقش ہوتا ہے، اور نقش وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے. گھر میں آئے دن میاں بیوی کے جھگڑے، آپس کی بد زبانی، ماں باپ کا بچوں سے منفی انداز میں گفتگو کرنا، یہ سب کچھ اس کے ذہن میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. پھر ذہن میں جب وہ کیسٹ چلتی ہے تو منہ سے وہی کچھ سننے کو ملتا ہے. کیسٹ میں ریکارڈ کچھ اور کیا جائے، سنا کچھ اور جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اولاد کو دینی قدروں سے آگاہی کی پہلی تدبیر گھر ہے.
اپنے گھروں کو انہی قدروں سے بچانے کے بعد اولاد پر اس کے نقش یقیناً آئیں گے۔ ایک ماں اپنے بچے کو استاد کے پاس لے گئی۔ استاد صاحب نے قاعدہ شروع کر دیا۔ بچے کو الف بے بھی نہیں آتی تھی، لیکن بچے نے بتایا کہ اسے قرآن حکیم کے چند پارے زبانی یاد ہیں اور پھر سنائے بھی۔ استاد بہت حیران ہوئے۔ ماں کو بلایا تو اس نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں جب اسے سلاتی تھی تو لوری سناتے وقت قرآن کریم پڑھتی تھی۔ اس نے بار بار سنا اور سن کر یاد کر لیا، لیکن مجھے صرف 15 پارے یاد تھے، اس لیے باقی قرآن حکیم اسے یاد نہ ہوا۔ یہ بچے کا بچپن تھا۔ بڑے ہو کر ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوا رحمت اللہ علیہ۔ یہی تشریح ہے اس جملے کی کہ اولاد کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو اولاد کی تربیت کے بارے میں کس قدر حساس رہنے کی تعلیم دی، اس کا اندازہ حضرت عبداللہ بن عامر کی روایت سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا ادھر آؤ، میں کوئی چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس بچے کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ والدہ نے کہا کہ ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کہنے کے بعد اگر تم کوئی چیز بچے کو نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسے نماز پڑھنے کی پابندی کرانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے بارے میں سختی بھی کریں۔ اس طرح جب بچہ باشعور ہوگا تو اس کو عبادت کی عادت ہو چکی ہوگی۔ جب اسکول مدرسے میں تعلیم کا وقت آئے تو اس کی عادات پر والدین کی گہری نظر ہونی چاہیے۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے تاکہ خراب ماحول سے آلودہ نہ ہو جائے۔ قرآن حکیم کی تلاوت اور مختلف گناہوں سے پرہیز کی تلقین کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کو مکمل طور پر دینی اور اخلاقی قدروں سے آراستہ رکھنا چاہیے، جس میں صبر و شکر، قناعت، ہمدردی جیسی صفات ہوں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سچائی، امانت، استقامت، ایثار، پریشان حال لوگوں کی مدد، بڑوں کے احترام، مہمانوں کے اکرام، پڑوسیوں کے ساتھ حسن معاملہ اور دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا عادی بنائے۔ انہیں گالم گلوچ، برا بھلا کہنے، گندے کلمات، بری عادتوں اور گندے امور سے دور رکھیں۔ بچوں میں اچھے احساسات پیدا کریں، اعلیٰ شعور جگائیں، یتیموں کے ساتھ احسان، فقراء کے ساتھ حسن سلوک اور بیواؤں کی حاجت روائی کا عادی بنائیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں جو جنسی جذبات ابھارنے اور اخلاق بگاڑنے کا ذریعہ بنے، خاص طور پر وہ مقامات جہاں اخلاق کی خرابی کا اندیشہ ہو۔ پروگراموں اور ذرائع نشر و اشاعت سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح بچوں کو مغرب کے بعد اکیلے باہر نہ بھیجیں اور اکیلے ڈرائیوروں کے حوالے بھی نہ کریں۔ والدین کو چاہیے کہ دور جدید کے نئے تکلیف دہ مسائل پر قابو پانے کے لیے بچوں کو اپنی عمر سے بڑے افراد کے ساتھ دوستی سے یا آنے جانے سے سختی سے منع کرنا چاہیے، اور لڑکیوں کو دوسروں کے گھروں میں بے پردگی سے آنے جانے اور مردوں یا نامحرم لڑکوں سے موبائل پر بات کرنے سے بچانا۔ گھروں میں نامحرم مردوں یا لڑکوں کے آنے جانے سے خوب پرہیز کرانا۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کے ایمان اور کردار کی تربیت، جسمانی و نفسیاتی شخصیت سازی اور عقلی و معاشرتی تیاری کی اپنی عظیم ذمہ داری کو محسوس کریں اور بچے کی مکمل دیکھ بھال اور نگرانی رکھیں اور اس کی رہنمائی اور اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ اس سے غفلت یا تساہل بچے کو قدم بقدم برائی کی طرف بڑھاتا ہے اور اسے بدکردار بنا دیتا ہے، پھر اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین پر یہ عظیم ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھائیں، اور اس فریضے میں کوتاہی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو ٹھیک، فرمانبردار اور دیندار بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔